بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کے اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، اور اے وہ ذات کے حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور اے وہ ذات کے اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ نہیں، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو دشمنوں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، اور اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے، اور اے وہ ذات کے سمندر کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ بھی تجھے معلوم ہے، اے وہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھپا ہے اور وہ بھی تو جانتا ہے، تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیے میں دے دیا، اور پھر اسے پوچھا کہ اے عرابی، تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بنی عامر بن صعصع قبیلہ کا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی شان بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک، عمدہ، مبارک اور تجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تجھے اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو تو ضرور متوجہ ہوتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو تو ضرور دیتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے ذریعے رحم طلب کیا جاتا ہے تو تو ضرور رحم کرتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے سکھانا مناسب نہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اور پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور کے سر کا بوسہ لیا، پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں، کیونکہ تمہارے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے ان اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا کہ تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ان میں وہ خاص نام بھی موجود ہے۔
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرما دی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ پھر نماز کے بعد فرمایا کہ اے ابن ابی طالب، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، کوئی فکر نہ کرو، میں نے جو چیز بھی اللہ سے اپنے لیے مانگی ہے اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لیے بھی مانگی ہے، اور میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور دی، بس اتنی بات ہے۔ اور مجھ سے یوں کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بیماری میں نہیں تھا۔ پریشانی اور غم دور کرنے کا ایک نبوی نسخہ یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے اور فرماتے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہر فکر اور غم کو مجھ سے دور فرما دے۔ اور اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا ایک بڑا نسخہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام یہ کلمات کہا کرو کہ میں اپنے دین پر، اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اس آدمی نے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں جو ڈر لگتا تھا تو اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ حق دے کر بھیجا ہے وہ ڈر بالکل جاتا رہا اور اب وہ ڈر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمرو خاص فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے کہ میں مردود شیطان سے عظمت والے اللہ کی اس کریم ذات کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابن آدم، غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی غضب کے وقت تجھے معافی عطا کروں گا۔ ابن ابی حاتم میں حضرت وحیب بن سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی اپنے غضب کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا، اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان سے بچا لوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا۔ اور اے ابن آدم، جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر سہارا کے ساتھ کام لے، مجھ پر نگاہ رکھ اور میری مدد پر بھروسہ رکھ اور میری امداد پر راضی رہ۔ یاد رکھ میں تیری مدد کروں گا اور یہ اس سے بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری حروف اچھے لگے ہوں گے، اور اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔